اور آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی، تو یہ بہت بڑی جدائی والی باتیں تھیں۔ ادھر سے مکہ کے لوگ بات نہیں بھی مانتے تھے، تو کئی ایک مشکلات تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آسمان کا سفر کروایا۔ یہ عظیم بات ہے کہ آپ روح اور جسم کے ساتھ براق پر سوار ہو کر آسمانوں پہ گئے۔ آسمان کا سفر، ساری کائنات سے بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی جہنم کو دیکھا، اور پھر بہت سارے وہاں منظر دیکھے۔ بیت المقدس بھی 1 مہینے کی مسافت پر تھا مکہ سے، اور چند لمحے میں آپ وہاں چلے گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن کریم میں بیان فرمائیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ زمانوں کو اللہ تعالیٰ جب چاہے لپیٹ دے، وقت کو اللہ تعالیٰ جب چاہے روک دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ جو چاہے اس کائنات کے نظاموں میں، جو چاہے ہماری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ چند لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، پھر آپ نے وہاں انبیاء کی امامت کرائی، پھر آسمانوں پہ گئے، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7ویں آسمان سے بلند سدرۃ المنتہا تک، پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ یہ سارے کام چند لمحے میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو جب کھینچ دیتا ہے، انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ وقت اللہ کے کنٹرول میں ہے، جس کے لیے چاہے اس کو لمبا کر دوں، اور تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کام کر جائے، اور یہ وقت میرے اختیار میں ہے، جس کے لیے چاہوں شارٹ کر دوں، اور لمبی زندگی میں تھوڑے کام بھی نہ کر سکے، تو یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ اس لیے زندگی لمبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں برکت دے دی، آپ کے ٹائم میں برکت دے دی، تو اس ٹائم میں آپ لمبا کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا بھی واقعہ بیان کیا۔ یہ بنی اسرائیل یہ یہود و نصارہ ہیں، خصوصاً یہودی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اب تک کوئی بھی ٹھکانہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فسادی تھے۔ 2 فساد قرآن نے ان کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے 2 دفعہ بڑے فساد کیے۔ فساد تو اور بہت ہے، قرآن میں بڑی تفصیل ہے، لیکن 2 فساد انہوں نے ایسے کیے کہ اس کی سزا ان کو ملی کہ اللہ نے ان کے وطن چھین لیے، ان کے گھر چھین لیے، ان کے منہ کالے کر دیے، ان کے منہ کالے بگاڑ دیے، ان کے چہرے، دشمنوں نے ان کو ایسا مارا، اور آج تک ان کو اس کائنات میں کوئی وطن نہیں ملا۔ یاد رکھیں، آج میں یہ جو اسرائیل ہے، یہ ناجائز ایک لونڈی جو آج وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کے نتیجے میں انہوں نے ایک ریاست بنا لی ہے۔ مسلمانوں نے اسلام، دین، احکامات، بد عملی، اور پھر شراب نوشی، شراب کباب میں مسلمان پڑے ہیں، تو یہ ریاست آج یہودیوں نے بنا لی ہے۔ ورنہ یہودیوں کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے، اور جب تک یہ دنیا میں زندہ رہیں گے ان پر ذلت، رسوائی اور لعنت برستی رہے گی۔ یہ قرآن ہے، جب تک یہ زندہ رہے، حتیٰ کہ آخری زمانے میں مسلمان ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے اور کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر اور درخت بھی مسلمان کو آواز دے کر کہے گا، تعال یا عبداللہ، اللہ کا بندہ ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، اس کو قتل کر۔ آج دجالی قوتیں مسلمانوں کی ریاستوں میں فتنے بپا کرنے کی پوری کوششیں کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ سب دجالی قوتیں ہیں، پیچھے سے ڈوریاں ہلتی ہیں، ملکوں میں انارکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود تو ذلیل و رسوا ہیں، تو یہ مسلمانوں کو امن میں رہنے نہیں دیتے۔ تو آج محترم بھائیوں، ہم
جس کھیلوں کا حصہ بن رہے ہیں ہمیں نہیں بننا چاہیے. ہم بھی حصہ بنتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی کو تانے, گالیاں اور برا بھلا دنگا فساد یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. اور مسلمان ہیں, رمضان کے مہینے میں اپنی بخششیں کروانی چاہیے, اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے, اطمینان سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش, مسجد آباد ہونی چاہیے. آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے, شہروں میں, ملکوں میں, حکمرانوں میں آپس کے جھگڑے ہیں, یہ ساری مصیبتیں, اور ہم انہی نظاموں کا حصہ, ہم میں سے کوئی نہ کوئی کہیں بنا ہوا ہے. یہ ساری دجالی قوت اللہ تعالیٰ کی یہ سرزمین دی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے, یا اللہ اس سرزمین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما, یا اللہ اس سرزمین کی تو حفاظت فرما. جو اس ملت کے اور اس قوم کے یا اللہ دشمن ہے اور اس کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں, یا اللہ تو ان کی جڑیں کاٹ دے. یا اللہ جو اس ملک کے ملت کے خیر خواہ ہیں, یا اللہ ان کی نصرت فرما. بس یہ ہے, وہ اچھا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہمارے فیصلے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں دکھتا بہت کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. باطل اندھیرے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا. صبح کچھ اور سلسلہ ہے, شام کو کچھ اور سلسلہ ہے. یہودیوں کو بھی اسی بات کی سزا ملی کہ وہ فتنہ پرور تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک چھین لی. تو یہ ملکوں کا چھن جانا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. آج ہم اپنے ملکوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اس ساری چیزوں کو بیان کر کے کچھ ادب آداب کی چیزیں بتائیں. فرمایا یتیم کا مال نہ کھاؤ, ناحق کسی کو قتل نہ کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, اس لیے کہ بہت برا رستہ ہے. وساء سبیلا, یہ برا رستہ ہے اور بے حیائی کا کام ہے. زنا کے قریب نہ جاؤ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. لوگوں, قیامت کے دن تمہارے جتنے کرتوت ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں, اور اس کا پورا ایک دفتر انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, اور اس کو پھیلا کر کے انسان سے کہا جائے گا یہ تیرا نامہ اعمال ہے, خود پڑھ لے, تو کہاں جانے کے قابل ہے, جنت جانے کے قابل ہے یا جہنم جانے کے قابل. ہم اپنے نامہ اعمال کی فکر کریں. جب گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس میں سب کچھ وہی ہوگا جو میں نے کیا, اور اللہ کہے گا تو پڑھ لے اور فیصلہ خود کر لے تو کہاں جانے کے قابل. اس پر بھی مجھے آپ کو تدبر کرنا چاہیے کہ دن رات کے میرے اعمالوں کی کیفیت کیا ہے. میرے وہ اعمال جو لکھے جا رہے ہیں دن رات, قیامت کے دن وہی گلے میں ڈالے جائیں گے. کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی زیادتی نہیں ہوگی. تو پھر جو غلطیاں ہیں, جو کوتاہیاں, اللہ سے آج معاف کروا لیں تاکہ ان کے نشان اس میرے نامہ اعمال میں نہ ہو. اللہ آج معاف کرنا چاہتا ہے, میں اس نامہ اعمال کو مٹا دوں گا. جو خطائیں ہیں تیری آج اگر مٹ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ قیامت کے دن اللہ کہے گا اقرا کتابک, یہ تیرا رجسٹر ہے, اس کو پڑھ لے. تیرا رجسٹر ہے, پڑھ لے اس کو, اور تو آج اپنے حساب کے لیے خود کافی ہے. اللہ اکبر, اپنے حساب کے لیے خود کافی ہے. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین کا اعتراض کہ یہ نبی, اچھا اسی میں کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ وعدے خلافی نہ کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اکڑ بنتی نہیں ہے ہمارے لیے, تو اکڑ اور تکبر اور گھمنڈ بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, ایک روح پر بھی اپنا کنٹرول نہیں ہے, صحت پر اپنا کنٹرول نہیں ہے, دنیا کے امیری غریبی فقر فاقے پر اپنا کنٹرول نہیں ہے. کس چیز پر اپنا کنٹرول ہے؟ پیاس لگ جائے تو میں پیاس نہیں روک سکتا, بھوک لگ جائے تو بھوک نہیں روک سکتا, پیشاب کی شدت کو میں روک نہیں سکتا ہوں, پخانے پیشاب کی شدت کو نہیں روک. تو تکبر بنتا کہاں ہے؟ تکبر بنتا کہاں ہے؟ بڑی بڑی باتیں کہاں بنتی؟ پھر 7 آسمانوں کے سلطنت رکھنے والے رب, سارے ستاروں, چاند اور سورج کے نظاموں کا مالک,
زمین کو بچھانے والا، اس پر پورے سمندر پہاڑوں کی مخلوقوں کو پھیلانے والا، اتنی عظمتوں کا سلطان رب، اور پھر اس کے سامنے اس کا کریٹ کیا ہوا بندہ دنیا میں سرزمین میں چند ٹکوں پر، دولتوں پر، مال اور زر پر گھمنڈ کرے تو بنتا ہے؟ بنتا ہی نہیں۔ اس نے فرمایا تو کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے جو لمبے پہاڑ بنائے تو ان کی طوالت تک نہیں پہنچ سکتا، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، اس لیے تکبر نہ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، گھمنڈ نہ کر۔ یہ قرآن کریم نے بات بیان فرمائی۔ مشرکین نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ یہ اللہ کے نبی اگر نبی ہیں تو ان کے پاس باغ، چشمے اور ان کے پاس سونا چاندی کا گھر ہونا چاہیے، اتنا بڑا نبی ہے تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اگر اتنا عظمت والا نبی ہے، ہم اصل میں کمپیئر کرتے ہیں، کسی کی بات سننا چاہتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ بڑا مالدار ہے، دولت مند ہے، بڑا اسٹیٹس ہے اس کا، تو کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا۔ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آپ کے پاس دنیا آئے گی تو دنیا سنبھالیں گے، اور اگر دنیا نہیں سنبھالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نہیں دی۔ وہ مطالبے کرتے رہے، کوئی چشمہ چلا دے، کوئی سونا، بیت من زخرف، تیرا سونے کا گھر ہونا چاہیے، تیرے پاس باغات ہونے چاہیے، تو یہ چیزیں نہیں ہے، اور تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا اور پھر آسمان پہ چڑھ، اللہ تک جانا، تب تو کہتا ہے اللہ سے بات کرتا ہوں میں، تو پھر اللہ کی طرف چڑھ کے جا۔ یہ اعتراض تھے، کمپیئر کر رہے تھے دنیا سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فرمایا، تو اے نبی کہہ دے میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں، میرا رب مجھے پیغام دیتا ہے، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں نہیں۔ اتنی بات، سادی سی بات کہہ دے تو اس سے پتہ چلتا ہے دولتوں کا، اگر کسی کے پاس اگر دولتیں نہیں ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ قابل احترام نہیں ہے۔ نبی اسلام ساری کائنات سے افضل ہے۔ آپ کا جو تکیہ وہ کھجور کی چھال کا بھرا ہوا ہے، آپ چٹائی پر سوتے ہیں، پہلو میں نشان پڑ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں 3 چاند نظر آتے ہیں، روٹی نہیں بنتی، چپاتی نہیں بنتی، کھجور پانی سے گزارا کر رہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس زندگی پر خوش ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر یہ کیفیت میرے ساتھ ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں، میرے ساتھ ہو جائے نا، میں بیمار، اور مجھے کسی کی بات اچھی نہ لگے، مجھے کوئی کہہ دے نا درس سنا ہوگا، مولوی صاحب دماغ تمہارا خراب ہے، حالات ہمارے وہ بنے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے درسوں کی پڑھی ہے، یہ ہے دین، تو پھر ہم بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے، ہمیں ہماری عادتوں کو بھی اللہ جانتا تھا کہ ذرا سا کمی ہوئی نہیں، یہ تو ابھی اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے، اللہ نے اس لیے فراخیاں دے دی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے بے دین ہو کر کافر ہو جائیں گے، یہ نہ ہوتا نا، تو پھر ہم تو کافروں کے گھر، ان گھروں کی چھتیں، ان گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتے۔ یہ تو ہم نے مومنوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا، ورنہ کافروں کو ہم گھر بھی سونے کے دے دیتے، اور اگر ہم سارے کافروں کو گھر سونے کے دے دیتے تو ایمان پر لوگ کہاں رہتے؟ وہ کہتے ہیں یار وہی کافر بنو، سونے کے گھر تو ہوں گے، عیاشیاں تو ہوں گی۔ آج لوگ عیاشی کے لیے ایمان چھوڑ رہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ سارے ایک ہو جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے، تو ہم سورہ زخرف میں تو ہم ان کو گھر سونے کے دیتے، ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، جس سیڑھیوں پر یہ چڑھتے یہ سیڑھیاں سونے کی بنا دیتے۔ یہ تو ہمارا احسان سمجھو کہ ہم نے کافروں کو یہ دنیا کی اتنی ساری دولتیں نہیں دی، صحیح ہے، ورنہ مومن بھی ایمان چھوڑ چھوڑ کے ادھر جاتا ہے۔ یہ اتنا فتنے والی چیز ہے۔ آج ایمان بک رہے، کون بچاتا ہے ایمان؟ کس کو فکر ہے؟ ذرا سے مفادات نظر آئیں اور اچھی اٹریکشن والی نوکریاں نظر آئیں، لوگ قادیانی بن جاتے ہیں، کلمہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرین پاسپورٹ تو ملے گا، یہ تو ہوگا، اسٹیٹس تو ملے گا، پھر ہم چھوڑنے کے لیے اسلام تیار ہے۔ محترم بھائیو، یہ اصل نہیں ہے،
یہ پونجیاں اصل نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دولت ہے نا، یہ اصل ہے۔ بچھونا سب کا وہی ہے، وہی مٹی کا بچھونا ہے، کپڑے وہی ہیں سب کے تین۔ جتنا بھی بڑے کمکمے اور اٹریکشن اور راحت اور دلکش گھر میں رہتا ہے نا، وہی کوآپریٹو سوسائٹی میں وہ 7x4 کا گھڑا سب کا وہی ہے۔ ساتھ لے گیا ہے کہ ایمان کا نور تو کامیاب ہے، ورنہ یہاں والا اسٹیٹس آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، ادھر معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ادھر یہی چٹائیوں والا ماحول چلتا ہے، جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے گیا، یہ جو صبر کر کے گیا، جو عاجزیاں کر کے گیا، جو سجدے کر کے گیا، وہ اصل کامیابی ہے۔ یہ حقائق ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیں، اللہ ماحول کیا بیان کرتا ہے، پورے قرآن کو پڑھ۔ یتیم کا مال نہ کھا، جھوٹ نہ بول، اور ناپ تول میں کمی نہ کر، مال میں ملاوٹ نہ کر، رشوت نہ کھا، سود نہ کھا، اور نماز پڑھ، اور صلہ رحمی کر، صدقہ کر، 5 وقت سجدے میں آ، صبح و شام اللہ کا ذکر، یہی ہے نا قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ اس مزاج کا ہے، اللہ تعالیٰ اس مزاج کا ہے، جو اس مزاج کا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ مزاج چاہیے اللہ تعالیٰ کو، جو قرآن نے مزاج بیان کیا نا، اس مزاج پر آپ اترے کامیاب۔ ہاں لوگوں کی نظر میں تو پھر آپ چھوٹے ہوں گے، بیکار ہوں گے، مولا مولوی ہوں گے، مسجد میں بیٹھنے والے ہوں گے، لوگ تو آپ کو بہت کچھ کہیں گے۔ دنیا بہت اونچی جا رہی ہے اور ان کی نظر میں تجزیے دین کی حیثیت بالکل کچھ نہیں ہے۔ عزت، وقار، ٹریکشن وہ دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز تو ملے گی، دنیا کا نقصان کریں گے تو پھر انشاءاللہ دین کا نقصان نہیں ہو۔ اللہ کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے، بات یاد رکھیں، صرف ایک چیز کو پیدا کرے اپنے دل میں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں، پھر اس دل میں جب رب کی محبت آ جاتی ہے تو باقی چیزوں کی محبت کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ جب جگہ نہیں رہتی تو ان سے محبت نہیں ہوتی، پھر ان چیزوں کو اللہ پر قربان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گئی نا۔ جس کی وقت ختم ہو جائے اور وہ اللہ مانگے تو اس سے تو مجھے محبت ہے نہیں، اٹھا کے دے دوں گا۔ لیکن جب اس کی محبت بڑھ جائے اور اللہ کی محبت کم ہو جائے، پھر اللہ وہ چیز مانگ لے تو پھر میں کہوں گا مشکل ہے، پھر وقت دینا مشکل ہے، پھر صبح اٹھنا مشکل ہے، پھر ایمانداری مشکل ہے، پھر اللہ کے مطالبے مشکل ہو جاتے ہیں جب دل میں اللہ کی محبت کم۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، بند کمرے میں یوسف علیہ السلام وغلقت الابواب، ملکہ نے اندر لے جا کر کے سارے دروازے بند کیے۔ کیا کیے؟ سارے دروازے بند کیے، اور کتنا خطرناک ماحول بنا کر کہتی ہے، ہائی طلب ادھر آ، میرا جسم حاضر ہے، میں گناہ کے لیے حاضر ہوں، میرا وجود حاضر ہے، جوانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے۔ پھر جہاں سے فائدے ہوتے ہیں وہ باس اگر کوئی بھی کام کہہ دے تو بندہ اس کو رد نہیں کرتا، کہتا ہے یار اتنی فیسلٹیز دے رہا ہے، ایک آدھ بات اگر غلط کہہ بھی دیے میں نے مان لیے، ورنہ سارے فائدے جائیں گے۔ تو اس گھر میں تھا، بادشاہت بھی تھی، دولت بھی تھی، صحیح ہے نا۔ اب اس کی مالکن کہہ رہی ہے، اب اگر یہ کام کر لیتا ہے تو کیا خیال ہے، پروٹوکول بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ مزے کرواتی، پیسہ دیتی، گھر میں رکھتی، عیاشیاں کرواتی، مفادات کتنے تھے، اور نہیں مانا تو نقصان کتنے تھے، غور کر لیں۔ گھر سے نکالتی، الزام لگاتی، پھر کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی ماحول بھی نہیں ہے، کوئی چاچا تایا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں چیک کریں، آپ یہاں چیک کریں، اللہ کی بغاوت ترک کرنے میں نقصان کتنے ہو رہے ہیں، اور اگر بغاوت کر لیتا ہے تو فائدے کتنے ہو رہے ہیں۔ بس یہ اللہ کی محبت۔ اس نے کہا نہیں، جتنے نقصان ہوتے ہیں ہو جائے، نکال دے گی نا، اسیشن چھن جائے گی نا، سیلری نہیں ملے گی نا، یہاں سے جتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی نا، جانے دو۔ لیکن قال معاذ اللہ، رستہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا بچنے کا کہ کہیں سے پھلانگ جائے، دروازے بند ہیں،
اب کیا کرے؟ جب کوئی رستہ نہیں تھا، ایک رستہ تھا، وہ مالک کے سامنے فریاد والا۔ کیا کہا؟ معاذ اللہ، یا اللہ کچھ نہیں ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی بچا لے، تیری پناہ میں آتا ہوں، تو بچا لے۔ اور پھر بچا کہ نہیں؟ بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مفادات جا رہے ہیں، گناہ کا انکار کریں، یہ اللہ کی محبت۔ مفادات کی خاطر کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، خشک کو وہ کہتے ہیں رات ہے تو کہتے ہیں رات ہے، وہ کہتے ہیں دن بولو تو کہتے ہیں دن ہے۔ کیوں نہیں بولوں گا تو سارے فیسلٹیز، ساری سہولتیں چھن جائیں گی، رل جاؤں گا۔ یہاں یوسف کے کردار نے یہ بتایا، رلتا ہے دنیاوی اعتبار سے تو رل جا، اللہ کی محبت کو ٹھیس اور کوتاہی نہ پیدا ہونے دے۔ برداشت کر لیا، کر لیا، ازمائشیں آئیں تھوڑی سی، جیل گیا نا، جیل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد تخت و تاراج بھی تو دے دیا۔ جس کو ٹھوکر ماری تھی نا جس گھر کو میری محبت کے لیے، تو وہی تخت و تاراج پورے مصر کا دے دیا۔ آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کے تو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جب بندہ رب کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے یا رب کو کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ اس سے اس کو بہتر دیتا ہے، اس سے بہتر۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت پر سب چیزوں کی محبت کو قربان کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ بہت اچھے دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ کہف ہے، اس میں ایک خلاصہ یہ سمجھے کہ جو جمعے کے دن پڑھتا ہے اس کے لیے پورا ہفتہ نور اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، روشنی، انسان کا دل باغ باغ رہتا ہے، دماغ تر و تازہ رہتا ہے، اچھائی کی طرف اس کو رستے نکلتے ہیں، ملتے ہیں، اور غافل نہیں ہوتا، یہ نور ہے۔ دوسرا، جو اس کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اہل علم نے کہا پہلی کر لے یا 10 کر لے، اصل اس صورت کا مفہوم ہے، اس مفہوم کو جو شخص مد نظر رکھ کر اس پر یقین کر لیتا ہے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے۔ کیا ہے مفہوم؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ مغروریت کو بیان کیا ہے۔ مثلا شیطان نے مغروریت کی، کیا مغروریت کی؟ کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے شیطان کو لعین قرار دے دیا، ایک۔ دوسرا، چند نوجوان اپنے دین پر کھڑے تھے تو وقت کے حکمران کے خلاف ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی دین کی وجہ سے مدد کی۔ غار میں سوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں موت دی، 300 سال اور 9 سال سوئے رہے۔ اللہ نے سورج چاند کے نظاموں کو بدل دیا، لیکن ان کو بے آرام نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب مدد کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو آپ دنیا میں ہیں تو اپنے آپ کو، اگر آپ دین پر کھڑے ہیں تو پھر یقین کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ مسائل ہونا اور چیز ہے، رسوائی اور چیز، اللہ ذلیل نہیں کرے۔ ایک بات، اس پر اگر یقین ہو تو پھر ہم کبھی بدعمل نہ ہو۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ، نوجوانوں کو خصوصاً یہ تلقین، نوجوانوں جوانی کے عالم میں بڑے کام ہوتے ہیں، جوان بہت سارے کام کرتے ہیں، تو لہذا جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدے دو، اپنی جوانی سے اللہ کے دین کو نفع دو۔ یہ اصحاب کہف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مغروریت کی وجہ سے 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا، ایک مومن تھا، ایک مشرک تھا۔ مشرک کے پاس سب کچھ تھا، باغ تھے، کھیت تھے، کھلیان تھے، اور جو مومن تھا وہ سیدھا سادہ۔ مشرک تکبر کرتا تھا، اور تو کہتا ہے قیامت آئے گی، یہ ہوگا، قیامت آئے گی تو وہاں بھی مجھے ایمان مل جائے گا، کوئی قیامت نہیں ہے۔ تکبر کرتا تھا ایمان والے کے سامنے۔ یہ دونوں آپس میں یوں سمجھے کہ ایک بھائی تھے، بھائی سگے بھائی نہیں ہیں، ایک علاقائی بھائی تھے۔ تو ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کے نتیجے میں اس کا سارا باغ برباد کر دیا، ہاتھ مسلتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تکبر کا انجام برا، شیطان تکبر میں پڑا۔ ہلکا سا
وقت کے پیغمبر نے یہ بات کہہ دی. آگے موسیٰ کا واقعہ تقریر کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا آپ جیسا خطیب تو لگتا ہے اور کوئی ہے. فرمایا نہیں. تو اپنے علم کے مطابق کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. اللہ نے کہا یہ بات کیوں کہی؟ نہیں اور میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں دنیا میں. لہذا تکبر کے جملے بولنے پر اللہ تعالیٰ، تکبر کا شبہ تھا جس میں، ورنہ نبی تکبر نہیں کرتا. اس میں یہ شبہ تھا کہ مجھ سے بڑا، او بھئی تو یہ نہ کہے، تو یہ کہے اللہ جانتا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آ کر بڑی کمر توڑنے کی کوشش ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ تو جب نہیں ہوتے نا یہاں تو ہم تو نہیں آتے. میں کہتا ہوں یہ ہم کچھ نہیں ہے. ہم کیا ہے؟ ہم آپ کو اللہ کی بات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ کے دل میں ڈال کے اثر دے دیتا ہے. یہ آپ کی کوئی بھلائی ہے کہ اللہ آپ کو سیکھنے کا موقع دے رہا ہے. ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں ہے اللہ کی قسم. اگر کچھ ہے تو وہ تو آپ کا نفع ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ میری بات آپ کے دل میں اللہ ڈال کے اثر ڈال رہا ہے تو اللہ آپ کو فائدے دے رہا ہے. اس کا معنی ہے آپ کی کوئی نیکی ہے یا اللہ آپ سے بھلائی کر رہا ہے. میں کیوں تکبر میں آ جاؤں؟ تو اس لیے کبھی بھی اپنے زبان سے اونچا جملہ، اپنی ذات سے کہ قد کاٹ سے بڑا جملہ نہیں بولنا چاہیے. وقت کے نبی نے اتنا کہہ دیا کہ مجھ سے، حالانکہ کہنا کیا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، مجھ سے بڑا علم والا بھی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن کہہ دیا نہیں مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا وہاں ایک مجمع البحرین سی جنکشن پر ایک دوست دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر ایک میرا بندہ رہتا ہے تو اس سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے واقعے کو بیان کیا. لیکن اس پیغمبر کے دل میں غرور نہیں تھا. نبی بھی تھے، حکمت بھی تھی، دانائی بھی تھی. جب یہ سنا نا وہاں ایک بندہ ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں جاتا ہوں اس سے سیکھنے. اللہ عاجزی آ گئی. ہمیشہ عاجزی رکھو گے تو بلند رہو. جس ٹہنی پر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پر نہیں ہوتا، خالی برتن میں آوازیں زیادہ آتی ہیں نا، اور بھرا ہوا برتن ہو تو اتنی آواز نہیں نکلتی. خالی برتن ٹن 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 بولتا ہے. جو زیادہ ادھر ادھر کی مارے سمجھو کھوکھلا بیکار ہے، پلے کچھ نہیں ہے. اور جو بھاری چیز ہوتی ہے اس میں سے آواز جلدی نہیں آتی. تو سیکھنے چلے گئے، خضر مل گئے. خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں ہریالی ہو جاتی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے. تو یہ سمندر کے بیچ میں ملے. بہرحال آگے 2-3 معاملات بھی ہوئے. موسیٰ علیہ السلام وہاں صبر نہ کر سکے، آخر واپس پلٹے. اللہ نے سبق سکھایا، موسیٰ میرے طرح طرح کے بندے ہیں، کس کو میں نے کیا حکمتیں دی ہیں، کس کو کیا میں نے علم دیا ہے. ہر ایک خوشبو، ہر ایک پھول کی الگ خوشبو ہے. لہذا نہیں کہا کر کہ مجھ سے کوئی زیادہ جاننے والا نہیں ہے. فیل ہو کے واپس آ گیا. اللہ صبر نہیں کر سکے. انسان بے صبرہ بھی ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں اگر موسیٰ صبر کرتے، اس نے ایک بچے کو قتل کیا، ایک کشتی کو توڑ دیا، اور جا کر ایک دیوار جو گرنے والی تھی اس کو بنایا. فرمایا یہ کام تو کرتا ہے کیوں کہ یہ ساری باتیں پوچھی. فرمایا میں نے کہا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا میرے ساتھ بات نہیں کرنی، اس پہ صبر ہی نہیں کرنی. نبی اسلام فرماتے ہیں موسیٰ صبر کرتے تو ہمیں بہت ساری اور باتیں بھی معلوم ہو جاتی. بہرحال موسیٰ نے تکبر نہیں کیا. ایک بات. اگلا مرحلہ ذوالقرنین، یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا. یہ اللہ نے اس کو سارے وسائل دیے تھے، دولت، مال، فوجیں، سلطنت، آلات حرب، سب کچھ دیا تھا. لیکن اس نے بھی اپنے سارے اسٹیٹس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا، تکبر نہیں کیا. عموماً بادشاہ ظالم ہو جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جو مرضی آئے کرتے ہیں، طاقت کے نشے میں وہ رگڑ دیتے ہیں سب کو. اللہ نے یہ بات بیان کی. ذوالقرنین کو اتنی بڑی سلطنت دی تھی کہ مشرق کی طرف جب گیا تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچ گیا، پھر وہاں سے نکلا مغرب کی طرف تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچ گیا. اتنی لمبی سلطنت دی تھی. کچھ اس سے مراد لیتے ہیں یہ سکندر اعظم تھا. اور سکندر اعظم یہ تو ارسطو کا شاگرد تھا. یہ دونوں بے ایمان تھے، یاد رکھیں. وہ بت پرست تھے. یہ متقی پرہیزگار تھا. یہ ذوالقرنین، یہ سکندر اعظم نہیں ہے. لوگ اس کو سکندر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ جی جس نے پوری دنیا میں بادشاہی کی. یہ بالکل غلط ہے. یہ ذوالقرنین ہے اور یہ تقریباً یمن کا بادشاہ تھا. اور یہ سیدنا ابراہیم کے زمانے کے بعد یہ شخص تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے تکبر نہیں کیا، اپنے وسائل کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا. اور کتنا اللہ نے سلطنت دی.
یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ایک جگہ پہ نکلتے تھے، ایک قوم کو تنگ کرتے تھے، تو ان کے درمیان اس نے ایک دیوار بنا دی، RCC کیا تھی وہ؟ بلکہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، جس کو کیا کہتے ہیں، کون، بم پروف دیوار بنائی، زلزلہ پروف دیوار بنائی، اور کہا کہ وہ نکل کے ادھر آتے ہیں تو تمہیں تنگ کرتے ہیں، میں ان کو دیوار بنا دیتا ہوں۔ اتنی بڑی دیوار بنائی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بڑے خلا کو پر کیا، تانبا پگھلا کے ڈالا، پھر کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ساری اس رب کی مہربانیاں ہیں۔ اتراتے ہیں نا ہم بڑا گھر بنا کے، میں نے بنایا، میری فیکٹری دیکھے، ارے ہم نے تو پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ اس نے اتنا بڑا کام کر کے کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ میں نے بنا دیے ہے، اب وہ اس کو دیوار کو کراس نہیں کریں گے۔ ہاں وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، لیکن جس دن تمہارے رب کا آرڈر آ گیا، یہ دیوار ٹوٹ کے گر جائے گی۔ کس کی طرف اپنے کام کو منسوخ کر دو؟ کام کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لیتا۔ ہم نہیں کرتے کچھ بھی، ہم بھی کچھ نہیں کرتے، اتنا بڑا کام کیا اور اس کو اللہ کا فضل بتا رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کہنے کا مقصد ہے غرور نہ کر، تکبر نہ کر، رب نے جو وسائل عطا فرمائے ہیں ان وسائل کو اللہ کے دین کو نفع دے، اسلام کو نفع دے، اصل بقا تمہاری یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا۔